السلام علیکم ویورز، آپ کو این ٹی وی اردو کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے، لطیفے پسند آئیں تو اس کو ضرور لائک کیجئے، ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے۔ لڑکا کالج کا داخلی فارم بھرتے ہوئے: ابو مدر ٹنگ کے کھانے میں کیا لکھوں؟ باپ: بیٹا لکھ دے، ویری لانگ۔ ایک آدمی کے سر پر کہیں کہیں بال تھے، چند لڑکے اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک بولا: ان صاحب نے سر پر گھاس اگا رکھی ہے۔ یہ سن کر وہ صاحب بولے: تبھی تو گدھے میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ استاد: بھینس کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں؟ شاگرد: سر یہ تو کوئی بیوقوف بھی بتا دے گا۔ استاد: اسی لیے تو تم سے پوچھ رہا ہوں۔ پاکستان کا پانی ختم کرنے میں پرائمری اسکول کے بچوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہر 2 منٹ بعد: استاد جی پانی پیا ہوا؟ پرانے وقتوں میں ایک وکیل صاحب نے ایک یہودی سے کنواں خرید لیا۔ دوسرے دن بازار میں جا رہے تھے کہ یہودی نے آواز دے کر بلا لیا اور کہا: وکیل صاحب میں نے آپ کو کنواں بیچا، اس کا پانی نہیں۔ اگر آپ نے اس کنویں کا پانی استعمال کیا تو مجھے اس کے پیسے دینا۔ وکیل صاحب نے کہا: یار میں تو کل سے خود پریشان ہوں اور آج تمہارے پاس آنا ہی چاہتا تھا، یہ تم نے کیا مجھے کنواں بیچ کر پھنسا دیا ہے؟ اب یا تو جلدی سے میرے کنویں سے اپنا پانی نکال کر مجھے کنواں خالی کر دو، ورنہ مجھے کنویں میں پانی رکھنے کا کرایہ دیا کرو۔ ایک شیخ صاحب 2 گھنٹے فون پر بات کر کے انتقال کر گئے۔ موت کی وجہ پتہ چلی کہ پیکج لگانا بھول گئے تھے۔ باپ: جب کوئی بچہ شرارت کرتا ہے تو باپ کا ایک بال سفید ہو جاتا ہے۔ بیٹا: اب پتہ چلا دادا جان کے سارے بال سفید کیوں ہیں۔ عرض کیا ہے یہ شادی نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، ہری مرچ کی کلفی ہے اور چوس کر کھانی ہے۔ کریلے تو کھائے نہیں جاتے اقبال کے شاہینوں سے، اور میسیجز پر کہتے ہیں فون اٹھاؤ بیبی ورنہ میں زہر کھا لوں گا۔ لیڈی ڈاکٹر: یہ تم میرے کلینک کے باہر کھڑے ہو کر عورتوں کو کیوں گھورتے رہتے ہو؟ پپو: آپ ہی نے تو کلینک کے باہر لکھا ہوا ہے خواتین کو دیکھنے کا وقت شام 7 بجے سے 9 بجے تک۔ السلام علیکم ویورز، آپ کو این ٹی وی اردو کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے، لطیفے پسند آئیں تو اس کو ضرور لائک کیجئے، ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ شکریہ۔ ایک درزی لوگوں کے کپڑے لے کر فرار ہو گیا۔ کوئی کہتا میری قمیض، کوئی کہتا میری شلوار۔ پاس بیٹھا ایک پٹھان رو رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ پٹھان بولا میرا ناپ لے گیا ہے۔ پٹھان نے نئی کار لی اور ڈرائیو پہ نکلا۔ تھوڑا آگے گیا تو ٹول پلازا آیا۔ آدمی: ہاں جی خان صاحب۔ پٹھان: پیٹرول فل کر دو۔ آدمی بکریاں چرا رہا تھا۔ ایک پٹھان نے پوچھا انہیں کہاں لے کے جا رہے ہو؟ آدمی غصے سے: اسکول لے کے جا رہا ہوں۔ پٹھان: مجھے پاگل سمجھایا کیا؟ آج اتوار ہے یارا۔ پٹھان: آرے بازار کون سی بس جائے گی؟ آدمی: 11 نمبر۔ آدمی نے کچھ دیر بعد دیکھا تو پٹھان وہیں کھڑا تھا۔ خان صاحب گئے نہیں؟ خان: بس 9 بسیں گزر گئی ہیں، 2 رہ گئی ہیں، پھر 11 پہ جاؤں گا۔ بیوی: یہاں کیوں کھڑے ہو؟ شوہر: شیر کے شکار پر جا رہا ہوں۔ بیوی: تو جاؤ نا، یہاں کیوں وقت ضائع کر رہے ہو؟ شوہر: پیچھے ہی پڑ جاتی ہو، باہر کتا بیٹھا ہوا ہے۔ ایک پٹھان برف کے پیس کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ دوسرا پٹھان: کیا دیکھ رہے ہو؟ پہلا پٹھان: دیکھ رہا ہوں کہ لیک کہاں سے ہو رہی ہے۔ ایک پٹھان کا سر پھٹ گیا۔ ڈاکٹر: یہ کیسے ہوا؟ پٹھان: میں چپل سے دیوار میں کیل ٹھوک رہا تھا۔ ایک آدمی بولا خان صاحب کھوپڑی کا استعمال کرو۔ پٹھان: بس پھر سر پھٹ گیا۔ پٹھان کی 2 بیویاں لڑ پڑی۔ ایک بولی آج اتوار ہے، دوسری بولی آج پیر ہے۔ پٹھان بولا میں پاگل ہوں جو ابھی جمعہ پڑھ کے آیا ہوں۔ السلام علیکم ویورز، آپ کو این ٹی وی اردو کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے، لطیفے پسند آئیں تو اس کو ضرور لائک کیجئے، ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ شکریہ۔ 2 چیزیں کبھی بھی کسی کو نہ دیں، ایک چارجر اور دوسرا دل، جلا کر لوگ واپس کر دیتے ہیں۔ ٹیچر سردار سے: ٹھنڈ کو جملے میں استعمال کرو۔ سردار: تسی سانو سبق پڑھا دیتا، ساڈے پلے پوے نہ پوے، تانوں تے ٹھنڈ پی رہی ہے نا۔ سردار ایک میوزیم گیا، وہاں اس سے ایک کپ ٹوٹ گیا۔ آفیسر: تم نے 5000 سال پرانا کپ توڑ دیا۔ سردار:
خدا کا شکر ہے میں سمجھا کہ نمازی۔ پہلے مہمان آتے تھے تو پوچھتے تھے گھر پر سب کیسے ہیں، خیر خیریت ہے؟ بچے نظر نہیں آ رہے، سب کدھر غائب ہیں؟ آج کل وائی فائی کا پاسورڈ کیا ہے جناب؟ شادی کے بعد شوہر: تمہاری امی کی مذاق کرنے کی عادت نہیں گئی۔ بیوی: کیا کہہ دیا امی نے؟ شوہر: آج مجھ سے پوچھ رہی تھی میری بیٹی سے شادی کر کے خوش تو ہو نا؟ بیوی: اس سال روزے رکھو گے؟ شوہر: نہیں۔ بیوی: نماز پڑھو گے؟ شوہر: مشکل ہے۔ بیوی: افطاری کرو گے؟ شوہر: اب بالکل ہی کافر ہو جاؤں کیا؟ ٹیچر: اے بی سی سناؤ۔ پپو: اے بی سی۔ ٹیچر: اور سناؤ۔ پپو: میں ٹھیک ہوں، آپ سناؤ۔ السلام علیکم ویورز، آپ کو اینٹی ویئردو کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے، لطیفے پسند آئیں تو اس کو ضرور لائک کیجیے، ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ شکریہ۔ باپ نے فیل ہونے پر بیٹے کو ڈانٹتے ہوئے کہا: تو نکمے کا نکما ہی رہا، سامنے والوں کی لڑکی کو دیکھ، وہ اپنی کلاس میں پہلے نمبر پر آئی ہے۔ بیٹا: ابا اور کتنا دیکھوں، اسے دیکھ دیکھ کر تو فیل ہوا ہوں۔ لڑکی والے: ہم نے تو ابھی اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کرنا، ہماری لڑکی ابھی پڑھ رہی ہے۔ لڑکے والے: تو ہمارا لڑکا کون سا کاکا ہے جو آپ کی بیٹی کی کتابیں پھاڑ دے گا؟ لڑکی والے: لڑکے کو دیکھنے گئے تو لڑکا تھوڑا سائیں تھا۔ لڑکی والے: ہم نے لڑکے کو دیکھ لیا، اب آپ اسے کسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھائیں۔ ادھر محبت کسی اور کی ہونے جا رہی ہے، ادھر لوگ کہہ رہے ہیں رسگلے صحیح نہیں بنے۔ ایک بچہ اسکول دیر سے پہنچا تو ٹیچر نے کہا: تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسکول 8 بجے شروع ہو جاتا ہے۔ بچے نے معصومیت سے جواب دیا: مس، وقت کی پابندی کرنا ضروری ہے، آپ میرا انتظار نہ کیا کریں، اسکول شروع کر دیا کریں۔ The number of sweater on me in winter depends upon how much cold my mother is feeling. میرے بدن پر سردیوں میں سویٹر کی تعداد سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ میری امی کو ایکچولی کتنی سردی لگ رہی ہے۔ لڑکے لڑکیوں سے زیادہ مہربان ہوتے ہیں۔ ثبوت: زیادہ تر لڑکیاں اجنبی لڑکوں کی مدد کرنا پسند نہیں کرتی، لیکن تمام لڑکے ہمیشہ ہر اجنبی لڑکی کی مدد کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں۔ ٹیچر: ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ ہمایوں اپنے بستر پر آرام کر رہا تھا۔ بچہ: مس، شیدہ میرا کھانا کھا رہا ہے۔ ٹیچر: شیدے، میں تمہیں کلاس سے نکال دوں گی۔ اچھا تو میں کہاں تھی؟ بچہ: ہمایوں بادشاہ کے بستر پر۔ ٹیچر: لاکھ دی لعنت۔ لڑکی رومانٹک موڈ میں سردار جی سے بولی: تم میرے خوابوں خیالوں میں رہتے ہو۔ سردار: تم کو کسی نے غلط بتایا ہے، میں تو بھینسوں کے ساتھ طبیلے میں رہتا ہوں۔ بیوی: تم باہر جاتے ہو تو مجھے ڈر لگا رہتا ہے۔ خاوند: جانو میں جلدی آ جاؤں گا۔ بیوی: بس اسی بات کا تو ڈر لگا رہتا ہے۔ ایک ملازم آفس میں بیٹھا رو رہا تھا، اسی وقت افسر آ گیا اور ملازم سے پوچھا: کیوں رو رہے ہو؟ ملازم: سر، مجھے بیوی نے مارا ہے۔ افسر: رویا نہیں کرتے، تم نے کبھی مجھے روتے ہوئے دیکھا ہے؟ شیخ سے بڑھ کر شیخ۔ ایک شیخ صاحب کے گھر کچھ شیخ رشتہ داران سے ملنے آئے۔ بیوی نے کچن میں شیخ صاحب کو بلایا اور بتایا کہ گھر میں چینی نہیں ہے۔ شیخ صاحب نے بیوی سے کہا: پتی دودھ ہمیشہ کی طرح کم اور پانی زیادہ ڈال کر چائے بناؤ، باقی میں سنبھال لوں گا۔ بیوی نے مہمانوں کو چائے پیش کی تو شیخ صاحب نے کہا: اس میں سے ایک کپ میں چینی نہیں ہے، وہ جس کے حصے میں آئے، ہم سب کل بیوی بچوں کے ساتھ ان کے گھر میں مہمان ہوں گے۔ سب رشتہ داروں نے انتہائی خاموشی سے چائے پی لی، جبکہ ایک نے تو یہ بھی کہا: میرے کپ میں چینی بڑی تیز ہے۔ بچے کو ماں سے بڑی مار پڑی، وہ بہت رویا۔ تب آپ آفس سے گھر آیا تو بچے کا موڈ خراب دیکھ کر پوچھا: بیٹا کیا ہوا ہے؟ بچہ: بس اب میں تمہاری بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، مجھے اپنی بیوی چاہیے۔ رات کے 3 بجے تھے، کھٹکے سے روبینہ کی آنکھ کھل گئی، دیکھا تو چہرہ چھپائے پستولیں تانے 4 ڈاکو کھڑے تھے۔ روبینہ کے شوہر کو انہوں نے باندھ دیا اور بچوں کو ڈرائنگ روم میں بند کر دیا۔ الماریوں کی تلاشی کے بعد کافی زیورات ملے اور خاصا کیش بھی۔ پھر ایک ڈاکو نے کہا: امریکہ سے 1.25 لاکھ کا جو آئی فون تیرے بھائی نے بھجوایا ہے وہ کہاں ہے؟ اور سالگرہ کے موقع پر جو تمہارے شوہر نے تمہیں ہیرو کا ہار تحفے میں دیا ہے وہ بھی فٹافٹ نکال دو ورنہ گولی مار دوں گا۔ روبینہ نے پوچھا: لیکن بھائی آپ کو یہ سب کیسے پتا؟ ڈاکو: ارے ہم تمہارے فیس بک فرینڈز جو ہیں۔
میاں اپنی بیوی سے، سبزی میں نمک نہیں ہے۔ بیوی: وہ کیا ہے نا، سبزی تھوڑی جل گئی تھی۔ میاں: سبزی میں نمک کیوں نہیں ڈالا؟ بیوی بڑے بھولے پن سے بولی: وہ کیا ہے نا، ہم خاندانی لوگ ہیں، جلے پر نمک نہیں چھڑکتے۔